پریشان ہو رہے ہیں، کوئی کچھ بتا رہا ہے تو کوئی کچھ مت بتا رہا ہے۔ اب یہ جو عام مسلمان ہے وہ پریشان کہ اب میں کیا کروں گا، اسی لیے یہ دو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نمبر ایک، نیکر یعنی انڈر ویئر وغیرہ، چڈی وغیرہ پہن کر، انڈر گارمنٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے، نماز اس سے ہوگی یا نہیں۔ دوسرا مسئلہ اسی کے متعلق ہے، اگر کوئی ان کو بغیر پہنے نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نیکر وغیرہ، چڈی وغیرہ پہن کر نماز پڑھنے سے، انڈر ویئر وغیرہ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہوتی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کو پہنے بغیر نماز پڑھیں گے، انڈر گارمنٹس وغیرہ پہنیں گے نہیں، آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب کیا مسئلہ ہے، صحیح بات کیا ہے؟ میں انہی دو مسائل کو بالکل واضح انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حدیث میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، بخاری مسلم شریف وغیرہ میں حدیث موجود ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے دین میں کوئی ایسی بات کہے جو دین میں نہ ہو تو اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ یاد رکھیں، اسی وجہ سے میں یہ مسئلہ بالکل کھول کر بیان کرتا ہوں، اور یہ جو مسئلہ بیان کروں گا یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے حکم برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس مسئلے میں۔ اب سمجھیں کہ پہلا مسئلہ کہ نیکر وغیرہ یعنی انڈر ویئر وغیرہ، انڈر گارمنٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے یا نہیں، یا اس کے بنا ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی، شرعی حکم کیا ہے؟ میں نے حدیث پیش کی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر آپ دین کے معاملے میں کوئی اپنی طرف سے بات کہیں گے تو اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لہٰذا کوئی ایسا حکم شریعت میں نہیں ہے کہ ان کو پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے، چڈی پہن کر، انڈر ویئر وغیرہ پہن کر، انڈر گارمنٹس پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں، جو نماز کی شرائط ہیں جیسے سطر کو چھپانا، جیسے سطر مثال کے طور پہ ذرا میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں۔ عورتوں کے لیے پورا جسم چھپانا ضروری ہے، صرف تین چیزوں کو چھوڑ کر، ایک ہے چہرے کا، اور دوسرا ہے اپنے ہاتھ کو گھٹنوں تک، یعنی جہاں تک وضو میں پہلی مرتبہ دھوتے ہیں وہاں تک جو ہے اس کو کھولنے کی اجازت ہے، اور پیر میں جو ہے جہاں تک وضو میں دھویا جاتا ہے اس کے نیچے حصے تک عورتوں کو کھولنے کی اجازت ہے۔ یہ سطر میں داخل نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے ان کو کھولنا جائز ہے، عام حالت میں غیر محرم کے سامنے ان کو کھولنا نہیں چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، نماز میں صرف انہی تین چیزوں کو کھولنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ پورا بدن عورتوں کے لیے سطر ہے۔ اگر ایک بال بھی اس کا کھلا رہ گیا، نماز پڑھ لی مکمل، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بال کا چھپانا بھی ضروری ہے، صرف تین چیزوں کا کھولنا اس کے لیے نماز میں جائز ہے، اس کے علاوہ پورے بدن کا چھپانا ضروری ہے۔ اب چھپانے میں کوئی سا بھی کپڑا پہن کے چھپا لے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو کپڑا پہنے گی اس کے اندر جو ہے وہ نیکر وغیرہ پہنے، انڈر گارمنٹس پہنے، یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی کپڑے سے جو اس کا بدن چھپ جائے، موٹا تازہ کپڑا ہو، اتنا جسم سے چپکا ہوا نہ ہو، اس کو پہن کر ان جو ہے پورے جسم کو چھپا لے اور نماز پڑھے۔ دوسرا مسئلہ ہے، اگر کوئی ان کو پہن کر نماز پڑھتا ہے، چڈی وغیرہ پہن کر، انڈر ویئر پہن کر یا انڈر گارمنٹس پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، اس سے اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جیسا کہ فتاوی دارالعلوم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143 پر مسئلہ بالکل واضح الفاظ میں لکھا ہے، اگر یہ چیزیں پاک ہیں، کیونکہ نماز کے کچھ شرائط ہیں، جیسے قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے، جسم کا پاک ہونا شرط ہے، کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے، اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انڈر گارمنٹس پہن کر نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے اور یہ پاک ہے، کوئی ناپاک نہیں ہے، انڈر ویئر پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ پاک ہے، انڈر ویئر اس کا پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کی نماز بالکل ہو جائے گی، بلا کراہت ہو جائے گی، اس کی نماز میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ ناپاک ہو تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے پاکی کا خیال رکھنا نماز میں بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی مسئلے کو لے کر آپ اگر الجھیں، پریشان ہوں، آپ کا مسئلہ حل نہ ہو پاتا ہو، کوئی کچھ بتاتا ہو تو کوئی کچھ بتاتا ہو،
اس حالت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ علماء سے رابطہ کریں، صحیح عالم سے آپ رجوع کریں، وہ جو بتائیں گے آپ اسی پہ عمل کریں۔ آپ کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ آپ ایک مسئلہ اس سے پوچھ لیتے ہیں، ایک مسئلہ اس سے پوچھ لیتے ہیں، اب کوئی کچھ بتا دیا۔ جس پہ آپ کو اعتماد ہے، جس پہ آپ کو بھروسہ ہے، جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ عالم ہے، یہ صحیح مسئلہ بتاتا ہے، اسی سے مسئلہ پوچھیں، اس کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ ایک سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں تو آپ دوسرے سے کیوں پوچھیں گے؟ یہ جو آپ ایک دو سے تین سے چار سے چھ سے پوچھتے رہتے ہیں، یہ آپ کی غلطی ہے، اسی لیے آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں